کہ دو خصلتیں ہیں یا دو عادتیں اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کرے تو جنت میں داخل، یعنی اگر پابندی کے ساتھ ہر روز یہ پڑھے تو جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. پھر یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے اب صبح کو تو آپ نے پڑھ لیا، لیکن صبح کے وقت ٹائم کم تھا تو آپ کو موقع نہیں ملا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کی نعمت دی، آپ حافظ ہیں یا کچھ حصہ بھی حفظ کیا ہوا ہے یا پھر حفظ کر رہے ہیں یا پھر آپ ناظرہ اچھا پڑھ لیتے ہیں، اللہ نے آپ کو پڑھنا سکھا دیا، تو آپ کیا کریں، لونر کیلنڈر کے ساتھ اپنا قرآن ختم کر لیا کریں، یعنی اسلامی مہینے کے ساتھ اپنا قرآن ختم کر لیں. وہ کیسے ہوگا وہ میں اس کو نہیں بتاتی، یہ والی ٹیکنیک میں نہیں بتاتی. کیوں؟ اس لیے کہ میں نہ اس پہ خود عمل کر سکی آج تک. ہر نماز کے بعد تو اتنا مسئلہ ہوتا ہے، وہ بچہ کھینچ رہا ہے، وہ کوئی، یعنی عورتوں کے ساتھ کتنے مسائل ہیں. ہسبینڈ گھر پہ آگے، اب وہ ہسبینڈ آ کے کھڑے ہیں، کھانا مانگ رہے ہیں اور آپ کے میرے 4 صفحے ہونے والے ہیں. میں اس کے حق میں نہیں ہوں. جب آپ کے پاس ٹائم ہونا، چھوٹی سی بھی ونڈو ہو، کھول لیں اپنا موبائل، ساتھ ہی شروع کر دیں، دن بھر لگے رہیں. ایک صفحہ پڑھا تھوڑا، نہ اس کو کہیں رکھنے کا مسئلہ، نہ اس کو کہیں ناپاک اور پاک کا مسئلہ، کچھ بھی نہیں. آپ اس کو کھولیں اور اس میں سے پڑھیں اور شام تک، رات تک، سونے سے پہلے تک ختم کر لیں. نہیں ہو تو اگلے دن صبح. تو بہرحال ہر روز اگر 1 سپارہ کریں نا تو مہینے میں قرآن ختم ہو جاتا ہے. تو سال میں 12 ہوں گے اور 5 سالوں میں کتنے ہوں گے؟ 8 ماشاءاللہ. اور پھر 10 سالوں میں کتنے ہو جائیں گے؟ تو کچھ چیز تو ہوگی نا ساتھ لے جانے کی. لیکن اگر ہم اپنا ٹارگٹ نہیں سیٹ کرتے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نہیں ہوتا. پھر کہتے ہیں اچھا ذرا فارغ ہو کے وضو کر کے بیٹھیں گے اور پھر تسلی سے پڑھیں گے. ہم خواتین کی زندگی میں ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہے نا، ہمارے اوپر بہت سارے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور سب کے حقوق دینے ہوتے ہیں. کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر سے بلا رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. تو اس کے اندر سے ٹائم نکالنا ہے، نیت کر لینی ہے، دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ موقع دے دیتا ہے. اور قرآن کو نا اپنے قریب رکھا کریں، دل کے بھی قریب اور ہاتھوں میں بھی، اور اگر مصحف ہو تو اور بھی اچھا. ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک آدمی کو جب اس کی قبر میں لایا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے. یہ قرآن پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ قرآن پروٹیکشن دینے والا ہے، اس کو نہ چھوڑیں. یہ سفارش کرنے والا ہے. ہم سب کو قیامت کے دن سفارش چاہیے، تو قرآن کی سفارش اگر ہم نے اس کو اپنے ساتھ رکھا تو یہ بھی ہمارا سفارشی ہوگا. اگر اللہ موقع دے اور آپ گھر پہ ہی ہوتے ہیں، کام پہ نہیں جاتے، تو آپ کو اشراق پڑھنے کا بھی ٹائم ہوتا ہے. اور یہ جو 2 رکعتیں ہیں 360 جوڑوں کا صدقہ ہے. کام کر کے آپ کی باڈی پین ہوتی ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے. آج ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کی شکایت کرتا ہے کہ اس کے جوڑوں میں درد ہے. یہ 2 رکعتیں سارے جوڑوں کا صدقہ ہے. میں نے اپنی زندگی میں آزمایا ہے، الحمدللہ میرا جوڑوں کا درد ٹھیک ہو گیا. یعنی جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے کہا ہے یہ اتنا اچھا نسخہ. ابھی ذکیہ بہن بتا رہی تھی نا کہ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کو بھی، یعنی اس کے مطابق، سنتوں کے مطابق ہم اگر عمل کرتے ہیں تو فائدہ ہی فائدہ. صرف آخرت کا فائدہ نہیں ہے، یہ بھی میں بتاتی چلوں، اس دنیا میں فائدہ شروع ہو جاتا ہے. اور پھر جیسے قرآن مجید پڑھنا ہے نا، کل کسی بات پہ میں تھوڑی سی اپسٹ سی ہو گئی. انسان ہے نا، کبھی کبھی کسی کی کوئی بات تیکھی لگ جاتی ہے، تکلیف دیتی، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، ہم ہی اچانک ہمارے دل کو کچھ ہو جاتا ہے. آپ کبھی بلا وجہ روئی؟ بہت دفعہ، میں تو بہت دفعہ بلا وجہ بھی روئی ہوں. کوئی وجہ نہیں ہوتی، ہمیں رونا آ رہا ہوتا ہے. ہم خواتین ایسی ہوتی، کوئی اور رو رہا ہو تو اس کو دیکھ کے بھی رونے لگ جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا وہ کیوں رو رہے، ہم پھر ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. الحمدللہ یہ اچھی بات ہے. یعنی آنسو کا جلدی آنا جو ہے نا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور آنسو نہ آنا سخت دلی کے علاوہ. آج میں کلاس کے بعد میٹنگ تھی، میٹنگ کے بعد میں باہر نکلی تو کچھ لوگ کوریڈور سے جا رہے تھے ہال کی طرف، کلاس روم کی طرف جا رہے تھے، تو انہوں نے بوٹ پہنے ہوئے تھے. تو سمیتا کہنے لگی ان کو کہ یہ جوتے لے کے نہیں ادھر جاتے. تو وہ دیکھنے لگے تو مجھے بات نہیں سمجھ آئی آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور مجھے اچانک خیال ہے کہ کہیں یہ ان لوگوں کی کلاس تو نہیں، کیونکہ الحمدللہ اللہ نے کچھ عرصہ پہلے سے، کووڈ سے پہلے شروع کیا تھا، پھر کووڈ آ گیا تو جتنے بھی ڈیف لوگ ہیں ان کے لیے اشاروں کے ساتھ قرآن کی تفسیر سکھائی جاتی. تو وہ جس وقت ہوتی تھی اس وقت میں یا تو باہر کہیں نکلی ہوتی، درس کا ٹائم ہوتا تھا، جیسے سنڈے کا دن تو وہ ذرا لیٹ کرتے تھے تو میں ہوتی نہیں تھی، یا کوئی موقع نہیں ملا جا کے دوبارہ دیکھنے کا. اچھا آپ یقین کریں کہ جب وہ جوتے وغیرہ اتار کے تو اندر گئے نا، تو میں نے کہا میں ذرا ایک نظر دیکھوں تو صحیح. جو میں نے اندر دیکھا میری ایک دم آنکھیں بھر آئی، دل میرا ایسے لگا پگھل گیا. حالانکہ چند ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن میں نے کہا اللہ تیرا شکر تو نے توفیق دی کہ ان کو بھی تیرا قرآن بتا سکے. سنا تو نہیں سکتے لیکن، اور وہ اتنی توجہ سے دیکھ رہے تھے نا، کیونکہ ان کو دیکھ کے سمجھنا پڑتا ہے نا. کانوں میں تو پیچھے سے بھی آواز آ رہی ہے، ادھر سے بھی کلاس ہو رہی ہے اور ہم سو رہے ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کیونکہ کانوں میں آ رہی ہے آواز. وہ تو آنکھیں بھی نہیں بند کر سکتے، دیکھ کے سنتے ہیں. تو اچھی بات ہوتی ہے کہ ایسی ایسی چیزیں دیکھے انسان، اور انسان کا دل جو ہے وہ پگھل جائے. بہرحال
قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے. تو جو ہی میرے دل میں تھوڑی سی تکلیف شروع ہوئی نا، میں نے سب کچھ چھوڑ کے قرآن شروع کر دیا پڑھنا. پڑھتی رہی تھوڑی دیر کے بعد میں بالکل نارمل واپس، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے دل کے اندر کسی وقت کوئی ایسی چیز ہو کہ جو میں کر رہی ہوں اس کو میں انجوائے نہ کروں. کیونکہ جب انسان کو کوئی ایسی بات دل کو لگی ہوئی ہوتی ہے نا، تو نہ کھانا انجوائے کر سکتا ہے، نہ کسی سے بات، نہ پڑھنا، ہر کام بے مزہ ہو جاتا ہے. قرآن شفا ہے. آپ فوراً قرآن شروع کر دیں ریڈنگ کرنا، اسی وقت نکالے اپنا سیل، کھولے قرآن، پڑھنا شروع کر دیں، کہیں سے بھی پڑھنا شروع کر دیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں آپ ٹھیک ہو جائیں گے. بجائے اس کے کہ سارا دن سوچے جائیں نہیں، اتنی دیر پڑھتے رہیں کم از کم، زیادہ پڑھے تو اور اچھا، جتنی دیر میں آپ ہیلنگ ہو جائے اندر. پھر ناشتہ کریں، خوشی سے کریں. جو